دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار۔ ناظرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آقا نبی شفیع المذنبین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، میں نے سورہ ابراہیم سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، انہی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق سے نوازے۔ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مختلف اور بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ چند کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر کر رہا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں محض اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو اللہ رب العالمین روک لے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش کا نزول کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ، تو اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے من الثمرات، پھلوں میں سے بہت سارے پھل اگائے،
گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صرف پھلوں کی بات کہی ہے، لیکن تمام روزیاں اس سے مراد ہیں۔ یہ بطور تمثیل اللہ رب العالمین نے کہا، مثال کے طور پر کہا، کیونکہ زمین سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کو اگایا، رزقًا لکم، جو تمہاری روزیاں ہوں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا یا پھر ایسے کاموں کا پابند بنانا جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے مسخر، یا پھر مسخر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کو کام پہ لگانا یا پھر پابند بنانا جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کو مسخر کیا، لِتَجْرِيَ فِي الْفُلْكِ، لِتَجْرِيَ الْفُلْكِ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کشتی کو مسخر کیا تاکہ سمندر میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم چلیں، سفر وغیرہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے گرچہ کشتی کی مثال دی ہے یہاں پر، لیکن اس سے تمام سواریاں مراد ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری سواریاں بنائی ہمارے لیے جن پر سوار ہو کر کے آسانی سے ہم بہت دور دراز کا سفر کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو مسخر کیا۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بطور مثال کے طور پر نہر کہا ہے، لیکن وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جن سے ہم پانی کا حصول کرتے ہیں، جن سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نہریں بھی جاری کی۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دی، جو اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ کام میں لگے ہوئے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے، یہ تو مثالیں دی اللہ رب العالمین نے، چند ایک نعمتوں کا تذکرہ کیا، آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وہ تمام چیزیں عنایت کی، ما سألتموه، جن کا تم نے سوال کیا، جن کا تم نے مطالبہ کیا اللہ رب العالمین سے، جو چیزیں آپ نے مانگی اللہ رب العالمین سے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کر دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اگر تم ان سب کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو کہ کتنی نعمتیں ہیں، لا تحصوها، گن نہیں سکتے ہو، بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ کیوں ظالم ناشکرا کہا اللہ رب العالمین؟ پہلی چیز تو انسانی فطرت، انسان کا یہ پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، ایک وادی مل جائے دوسری وادی کے بارے میں سوچتا ہے،
एक नेमत मिल जाए दूसरी नेमत के बारे में सोचता है, दूसरी मिल जाए तीसरी के बारे में सोचता है। ये हजरत इंसान है, इसका पेट ना कभी भरा है ना भरेगा। दुनिया की सारी दौलत इस इंसान को मिल जाए, उसके बावजूद इसका पेट नहीं भर सकता। इस वजह से इंसान नाशुक्र है। और भी दूसरी मिसालें आप ले लीजिए, कहीं दूर आपको जाने की जरूरत नहीं। आप अपना पूरा जिस्म देखिए, सर से लेकर पैर तक ये कितनी अनमोल नेमतें हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नेमत छिन जाए, आपका जीना दूभर हो जाएगा, आपकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, आपकी जिंदगी से चैनो सुकून खत्म हो जाएगा, चैनो सुकून आपकी जिंदगी से गारत हो जाएगा, बेचैनी और इस्तराबी के आलम में आप मुब्तला हो जाएंगे। सर है आपका, सर में बहुत सारी नसें हैं, छोटी छोटी नसें हैं। इन नसों में से कोई भी एक नस डैमेज हो जाए, काम करना बंद कर दे, फिर देखिए इसी सर में हमारा ब्रेन भी, दिमाग भी, जिसका इस्तेमाल हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। गलत इस्तेमाल भी इसका कर सकते हैं, सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दे रखी है। और नाशुक्रा क्यों कहा? इस वजह से कि हम इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ज़हनियत का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़हन से नवाजा है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री नहीं है तो और क्या है? शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़हीन बनाया है, हमें सोचने और समझने की सलाहियत दी है। वरना ज़हन की अहमियत उन लोगों से पूछो जो बेचारे पागल हैं, या फिर जिनके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है, सही और गलत चीजों में तमीज नहीं कर सकते। उनसे इनकी कीमत पूछो, वो बेहतर बता सकते हैं। तो ये नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इस नेमत का सही इस्तेमाल करना हम पर जरूरी है। इसी तरीके से आंख एक बहुत बड़ी नेमत है। आंख की कितनी कद्र है, कितनी अहम है आंखें हमारे लिए, उनसे पूछो जो बेचारे नाबीना हैं। दुनिया की बहुत सारी चीजों को देखने से वो महरूम हैं। आज हमारे पास आंखें हैं लेकिन हम उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? गलत चीजों को देख करके हम आंखों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कान एक बहुत बड़ी नेमत है, कान से गलत चीजों को सुन करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अजीम नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अजीम नेमत की नाकदरी कर रहे हैं। हाथ एक नेमत है, इस हाथ के जरिए हम बहुत सारे नाजायज और गलत काम करते हैं। गोया कि हम इस हाथ के जरिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है इसकी हम नाकदरी कर रहे हैं। इसी तरीके से जिस्म के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनकी हम नाकदरी कर रहे हैं, जिनकी हम नाशुक्री कर रहे हैं, जिनका जो इस्तेमाल है उसका सही इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। पैर ले लीजिए, पैर का सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत रास्ते पर चल कर जाते हैं, गलत काम करने के लिए इस पैर के जरिए हम चल कर कहीं जाते हैं। जबान आप ले लीजिए, जबान का इस्तेमाल हम सही नहीं करते हैं। इसी तरीके से जिस्म के बहुत सारे हिस्से हैं जिनका हम इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। इसी तरीके से दुनियावी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं, बहुत सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी हैं। मिसाल का वक्त नहीं है, आप इतना समझदार नहीं है, बहुत सारी नेमतें हैं। जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं। उन सब का सही इस्तेमाल करना हम पर फर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو ساری نعمتیں ہیں جو بھی اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بروز قیامت ضرور بضرور سوال کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین جس سے سوال کرے اور کسی بھی نعمت کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ سوال کر لے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے کیوں کا جواب دے دے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں، قدر کرنے کی کوشش کریے، ورنہ اللہ رب العالمین یہ ساری نعمتیں دینے پر قادر ہے تو لینے پر بھی قادر ہے، اور بہت سارے لوگوں کی نعمتیں لے بھی لیتا ہے، جس میں کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے بھی کسی کو لے سکتا ہے، اور بھی جو دوسری نعمتیں ہیں ان میں سے بھی کوئی نعمت آپ سے چھین سکتا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت اور منشا پر منحصر ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ظالم اور ناشکرا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو ناشکرا ہے، جو ظالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، عذاب کی وعید سنائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرے رب کا اعلان ہے اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے کہ مزید نعمتیں دے گا، مزید نعمتوں سے نواز دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری سے کام لوگے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، بات بالکل صاف ہے کہ اگر ناشکری کرو گے تو جہنم یقینی ہے آپ کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین دھمکی کے طور پر کہہ رہا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سامعین کے سامنے، آپ ناظرین کے سامنے میں نے بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا آخری کلمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔